بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو على كل شيء علیم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ آج سے ہم اپنا ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، کیونکہ اکثر مجھے ای میل پہ بہت سارے دوستوں کے سوالات آتے ہیں، ان کا وہاں جواب تو دے دیا جاتا ہے، لیکن میں نے یہ سوچا ہے کہ اس میں یہ ہے کہ اگر ان سوالات کا جواب یہاں بھی دے دیا جائے، اس کے لیے بھی ایک ویڈیو کا سیگمنٹ سٹارٹ کر دیا جائے، تو اس میں یہ ہوگا کہ جو کامنلی کچھ کوسچنز ایسے ہیں جن کو جو کہ یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ بیسیکلی ہیں، اور ان کو ہمیں بتانا چاہیے۔ تو آج سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے نئے ایک سیگمنٹ کا۔ ایک بی بی نے سوال کیا ہے۔ ویسے تو میں ان سوالات کے جواب نہیں دیتا ہوتا، اس کی ریزن یہ ہے کہ لوگ اس کو فرقوں میں لے جاتے ہوتے ہیں، اور میں تو خود یہ چاہتا ہوں کہ ہم فرقوں کی بات ہی نہ کریں، اور چونکہ ہمارا مقصد جو ہے ہم صرف قرآن کو سمجھیں۔ فرقہ آٹومیٹکلی انسان خود بخود ہی اس سے سائڈ پہ ہو جاتا ہے جب آپ قرآن پڑھتے ہیں۔ تو بی بی نے سوال یہ کیا ہے کہ مرد اور عورتوں کی نماز جو ہے، اس میں جیسے مرد اور عورتیں نماز پڑھتی ہیں، تو کیا یہ صحیح پڑھتی ہیں؟ اس میں کوئی فرق ہے؟ جیسے کہ فرق ہے، ایک آلریڈی ہے فرق، تو کیا یہ صحیح ہے؟ مرد اور عورت کی نماز علیحدہ علیحدہ ہے، اور یہ کہاں ہے؟ اس کا ریفرنس مجھے چاہیے۔ تو پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ ٹھیک ہے؟ تو پہلی بات تو یہاں نماز کی بات ہے کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے؟ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھ کر دکھائی۔ اب اس حدیث میں یہ ذکر کہیں بھی نہیں ہے کہ عورتوں کی نماز جو ہے وہ علیحدہ ہے، مردوں کی نماز جو ہے وہ علیحدہ ہے۔ اچھا، پھر ایک ابو داؤد کی حدیث ہے کہ حضرت دردہ رضی اللہ تعالی عنہا بتاتی ہیں کہ مطلب مین کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلکہ انہوں نے یہاں تک بتایا کہ میں ہمیشہ جب بھی نماز پڑھتی تھی تو میں اسی طرح نماز پڑھتی تھی جس طرح مرد پڑھتے تھے۔ ٹھیک ہے؟ تو پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ عورتوں اور مرد کی نماز میں قطعاً کوئی فرق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ اکثر ہمارے یہاں، میں بلکہ ایک بات اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ عورتیں سنت کے زیادہ قریب ہیں، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ عورتیں سنت کے زیادہ قریب ہیں، اور ہمیں عورتوں کو فالو کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ عورتیں جو ہیں وہ اللہ اکبر یہاں سے کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر یہاں سے کرتی ہیں، کندھے سے کرتی ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ صحابہ سے حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو کندھوں تک ہاتھ اوپر اٹھاتے تھے۔ ٹھیک ہے؟ ہم رفع دین کی بات نہیں کر رہے، نہ ہم اس اختلاف میں آ رہے ہیں، نہ ہم کسی تعصب پسندی کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ میں تو خود یہ کہتا ہوں کہ جس طریقے سے مرضی پڑھیں لیکن نماز پڑھیں۔ ٹھیک ہے؟ اب لیکن اگر سنت کے قریب، میں نے اپنی ویڈیو میں یہ بھی بتایا تھا کہ آپ بہتر تو یہ سنت کے طریقے سے پڑھیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر دکھائی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو جس طرح لیڈیز جو ہیں، خاتون جو ہیں، عورتیں جو ہیں نماز پڑھتی ہیں تو وہ اپنا ہاتھ جو ہے یہاں لے کے جاتی ہیں، جبکہ مرد جو ہے وہ یہاں کانوں پہ ہاتھ لگاتے ہیں۔ اب پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کانوں پہ ہاتھ لگانے والی تو کوئی حدیث ہے ہی نہیں، کہیں بھی کوئی حدیث نہیں ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ کانوں کو لگایا ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو حدیث ہے اس کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں تک ہاتھ اوپر اٹھاتے تھے۔ اب کندھوں میں کان
اور اس کے نیچے کے درمیان کا ایریا ہو جاتا ہے، یہاں تک ہاتھ اوپر اٹھاتے تھے. تو اب آپ دیکھیں کہ عورتیں تو بالکل ایسے ہی کرتی ہیں، وہ تو کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھاتی ہے. تو ہم مرد ہیں جو کہ ہم کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، باقاعدہ کان کی لو کو ہاتھ لگاتے ہیں باقاعدہ طور پہ. تو میں وہی بات کر رہا ہوں کہ عورتیں سنت کے زیادہ قریب ہیں. ٹھیک ہے، اب اس میں مختلف چیزیں ہیں کہ ایک میں کہتا ہوں کہ ایک دو چیزیں ہیں جہاں عورتیں آ کے تھوڑا سا چینج کرتی ہیں. تو ایک دوست میرے پاس آئے اور مجھے کہتے کہ بھائی یہ جو آپ تو سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم تو ناف کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں، تو اس طرح فلاں ہمارے جو علماء ہیں فلاں ہیں انہوں نے ہمیں یہی بتایا ہے. تو میں نے ان سے یہی سوال پوچھا کہ ٹھیک ہے آپ کے علماء نے ٹھیک بتایا ہے کہ بھائی کہ ناف سے نیچے ہاتھ رکھو. تو پہلا میرا سوال ان سے یہی تھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے گھر میں آپ کی والدہ جو ہیں وہ کہاں ہاتھ رکھتی ہیں؟ ہاں جی وہ تو سینے پہ ہاتھ رکھتی ہیں. تو میں نے کہا آپ یہ بتائیں کہ وہ جو سینے پہ ہاتھ رکھتی ہیں اس سے ان کی نماز ہو جاتی ہے؟ کہتے جی بالکل، وہ عورتیں جو سینے پہ ہاتھ رکھتی ہیں. تو میں نے کہا یار میں تو سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، میں ان کے اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہوں جو انہوں نے سینے پہ ہاتھ رکھا ہے. اور دوسری بات میں نے کہا مجھے یہ دلیل لا دیں کہ کوئی ایک حدیث کہیں بھی، کوئی ایک حدیث کسی بھی کتاب میں کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بتایا ہو کہ عورتوں کی نماز علیحدہ ہے مردوں کی نماز علیحدہ ہے، ایسا کہیں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو بات دلیل کی ہے تو پھر دلیل سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں اس میں سینے کا ذکر ہے. اب سینہ یہ بھی ہے، سینہ ناف سے اوپر، یہ سارا سینہ کہلاتا ہے. آپ یہاں ہاتھ رکھ لیں، آپ اسے نیچے رکھ لیں، لیکن ناف سے نیچے کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے، کسی بھی حدیث میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، معذرت کے ساتھ میں کوئی تعصب پہ بات نہیں کر رہا، میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں اور یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمیں سنت کو فالو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا، ہمارے لیے سنت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب بات آ جاتی ہے کہ اب جب ہمارے یہاں تو ایک رواج ہے کہ ہم یوں باقاعدہ یوں ہاتھ اوپر کریں گے، لوہوں پہ لگائیں گے، لگا کے پھر یوں پیچھے بڑا یوں کر کے اور پھر یوں ہاتھ ہم یوں ناف کے اوپر لے کے جائیں گے. بات یہ ہے کہ یہ جو ہم نے اپنی طرف سے ایک وہ بنایا ہوا ہے پروسیسا اور یہ اپنی طرف سے چیزیں بنائی ہوئی، اس کی کوئی بیسیکلی حقیقت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کندھے تک ہاتھ اٹھاتے تھے اور یوں سینے پہ ہاتھ باندھ لیتے تھے. ٹھیک ہے، تو عورتوں اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ تو ہم جیسا کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اچھا اب کیا ہے، میں کہتا ہوں کہ قعدے میں جیسے ہی جا کے جب عورتیں بیٹھتی ہیں، قعدے میں عورتیں جا کے بیٹھتی ہیں تو وہ اسی طریقے سے بیٹھتی ہیں جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے کہ پہلے قعدے میں وہ دونوں ٹانگوں پہ بیٹھتی ہیں اور جو دوسرے قعدے میں وہ ایک ٹانگ جو ہوتی ہے وہ اپنی لیفٹ ٹانگ جو ہے وہ پاؤں جو ہے وہ نکال لیتی ہیں اور اس کے اوپر وہ جو سیدھا پاؤں ہوتا ہے اس کو وہ الٹا کر لیتی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی فرمایا، لیکن انہوں نے اسپیسیفک عورتوں کے لیے نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ یہ طریقہ جو ہے یہ مرد عورتوں دونوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا ہاں، جہاں مجھے عورتوں کے نماز پڑھنے پہ اعتراض ہے، اعتراض مجھے کیا ہو سکتا ہے، مطلب ان کے جو غلط طریقہ ہے عورتوں کے نماز پڑھنے کا، بیچ میں جو ایک عنصر آتا ہے وہ ہوتا ہے سجدہ. سجدے میں وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ باقاعدہ طور پہ مکمل بچھ جاتی ہیں، اپنے ہاتھ بھی ایسے زمین پہ لگا لیتی ہیں، اپنا چہرہ بھی زمین پہ لگا لیتی ہیں اور اپنا یہ جو تھائز جو ہوتی ہیں یہ ان کے سینے کے ساتھ لگ رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، یہ بھی ابو داؤد میں ہے کہ سجدے میں اس طرح نہ سجدہ کرو کہ تمہاری مشابہت جو ہو وہ کتے کی طرح ہو. ٹھیک ہے، باقاعدہ طور پہ یہ حدیث ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو وہ اپنے ہاتھ یوں رکھتے تھے اور ان کی کونیاں باہر نکلی ہوتی تھیں. اور یہ ایک حدیث ہے، یہ بھی بخاری میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں ہاتھ یوں رکھتے تھے اور کونیوں پر کرتے تھے تو یہاں تک ہوتا تھا کہ ان کی بغلیں تک نظر آتی تھیں، بغل مبارک ان کی نظر آتی تھی. ٹھیک ہے، تو سجدے کے اندر جو ہے وہ ان کا سجدہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. باقی ادروائز میں کہتا ہوں کہ وہ سنت کے بہت زیادہ قریب ہیں. لیڈیز جو ہیں وہ سنت کے بہت زیادہ قریب نماز پڑھتی ہیں. رفع دین سے ہٹ کے میں رفع دین کی بات نہیں کر رہا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے رفع دین کے علاوہ نماز نہیں پڑھتے تھے. 11 صحابہ کی شہادت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے کچھ
عرصے پہلے تک بھی رفع دین کے ساتھ نماز پڑھتے رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ہمارے یہاں اختلافات ہیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جس طرح مرضی پڑھیں نماز، کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہی بات کہ سب سے اول تو یہ ہے کہ آپ، اول تو کیا مطلب، سب سے اول ہے ہی یہی کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نماز پڑھیں. بالفورس آپ اس طرح نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. لیکن نماز کے اندر جو مختلف عنصر ہیں جن کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو پروہیبٹڈ کیا ہوا ہے، جن کو منع کیا ہوا ہے، تو ان سے آپ پرہیز کریں، ٹھیک ہے. اچھا، اب جب وہ دوسرے قاعدے میں بیٹھتی ہیں تو ان کا وہ طریقہ سیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے بالکل. وہ بھی کیا کرتے تھے، وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے کہ قاعدے میں بیٹھتے تھے، ایک ٹانگ دوسرے جو لیفٹ ٹانگ ہوتی تھی وہ نیچے سے کر کے، اور جو سیدھی ٹانگ ہوتی تھی اس کو الٹا کر لیتے، یعنی کہ سیدھے پاؤں کو الٹا کر لیتے تھے. تو عورتوں کی نماز جو ہے وہ سنت کے کافی قریب ہے. اچھا، تو پہلی بات، جو بات زیادہ لمبی ہو گئی ہے، اور یہ صرف بتانے کا مقصد صرف یہ تھا اتنی تفصیل سے کہ کوئی ایک حدیث بھی موجود نہیں ہے جس میں عورتوں کی نماز اور مردوں کی نماز جو ہو وہ علیحدہ علیحدہ ہو، ٹھیک ہے. تمام مسلمانوں کے لیے، جس میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں، نماز کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے وہ دونوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے؟ ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم نے نماز کی کتابیں بنائی ہوئی ہیں، اور اس میں ہم نے ایک صفحہ دیا ہوا ہے مرد کی نماز کا طریقہ، عورت کی نماز کا طریقہ. میں تو یہ پوچھتا ہوں بھائی یہ کہاں سے ہے؟ کوئی تو اس کا ثبوت ہوگا، کوئی تو اس کی دلیل ہوگی، کوئی تو راوی ہوگا، کوئی تو محدث ہوگا جس نے یہ لکھا ہوگا طریقہ. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا ہے کہ بھائی صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح ادا کرو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھتے ہو. تو محترمہ بی بی جن کا یہ سوال تھا ان سے بھی مخاطب ہوں، اور باقی جتنے بھی میرے محترم بھائی بہن بزرگ ہیں ان سب کے لیے ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نماز پڑھیں، ٹھیک ہے، اور کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے، مرد اور عورت کی. اچھا، ایک بات اس سے کوریلیٹ کر رہا ہوں، میں اس پہ کوئی اپوز نہیں کر رہا کہ آپ لوگ رفع دین کریں، ریسرچ کریں، پڑھیں، بہت اچھی بات ہے. اچھا، رفع دین کے حوالے سے بعض اوقات جو خبریں ہیں وہ بڑی لوگ دلیلیں دیتے ہیں آگے سے کہ جی وہ تو آتے تھے اور بت رکھتے تھے، اور بغلوں میں بت رکھ کے آئے تھے، تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا. تو پہلی بات تو منافقین کی بات ہوئی تھی، تو منافقین تو کہاں تھے؟ منافقین تو تھے مدینہ کے اندر، ٹھیک ہے. تو چلے ہم اس بات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ مدینہ میں تھے یا مکہ میں تھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بت رکھ کے آتے تھے وہ بغلوں کے اندر، اور مطلب جب پہلی دفعہ اللہ اکبر کہتے تھے اور یہاں کندھے تک ہاتھ لے کے جاتے تھے، تو کیا وہ بت بہت سیانے تھے کہ وہ پہلی دفعہ نہیں گرتے تھے اور دوسری دفعہ کرنے میں گر جاتے تھے؟ تو یہ جو لاجک ہے نا، یہ سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے. آپ بھلے نہ پڑھیں، میری کوئی آپ سے مطلب کوئی فرقے کے حوالے سے نہیں، میں میرے لیے سب محترم ہیں، ٹھیک ہے. ہاں صرف یہ ہے حق بات کرتا ہوں بھلے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، کہ حق کو مشتبہ مت بناؤ، حق کو مت چھپاؤ. بات ضرور کرتا ہوں لیکن کوئی فورس نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، آپ اپنی، لیکن پڑھیں ضرور، اپنا علم بڑھائیں، اور اس طرح وہی کام کریں جو سنت کے طریقے سے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتایا. تو حدیث بھی میں نے آپ کو بتائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے کچھ عرصے پہلے تک رفع دین کے ساتھ نماز پڑھتے رہے، ٹھیک ہے. تو یہ کہیں سے بھی نہیں ہے کہ بت جو ہے وہ رکھاتے تھے، اور بت بڑے سیانے تھے جو کہ صرف اس ٹائم گر جاتے تھے، دوسری دفعہ رفع دین کرنے میں گر جاتے تھے اور پہلی دفعہ میں نہیں گرتے تھے. تو ایسا نہیں ہے. تو امید کرتا ہوں کہ بات تو زیادہ لمبی ہوگی، لیکن امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بات سمجھ آئی ہوگی. باقی میری باتوں کو کبھی بھی ان کو حرف آخر نہ سمجھیے گا، میری باتوں کو ہمیشہ کوریلیٹ کریں، میری باتوں کو ہمیشہ ان کو آپ سوائے قرآن کے، قرآن کی جہاں تفصیل کی بات آتی ہے وہاں بھی آپ اس کو چیک کریں، ٹھیک ہے. لیکن جب ترجمے کی بات آتی ہے اور عربی کی بات آتی ہے تو وہ میرا اپنا کوئی وہ نہیں ہے، قرآن کی عربی جو ہے میں وہی بتاتا ہوں. باقی میں بالکل کچھ بھی نہیں ہوں، میری کوئی ورتھ نہیں ہے، میں وہی بات کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہوگی. اللہ عز و جل آپ سب کو دین میں استقامت دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.